رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، جتن پاک میں رہے یہ آزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین وَلَيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ۔ صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی وارواحنا لہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر باواز بلندتر صلوات۔ معزز سامعین، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، سال کی ابتدا اللہ نے اس حرمت والے مہینے سے کی ہے کہ جس میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت و اشتیاق بھی دلایا جاتا ہے، اور عصیان گزاری سے اور ظلم سے اس مہینے میں پرہیز کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ مہینہ
ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگرچہ اللہ نے اسے حرمت والا قرار دیا، لیکن سید الشہداء نے اپنی مظلومیت کے اعتبار سے اسے اور محترم بنا دیا۔ اللہ نے بھی سید الشہداء کے اس عمل سے اور سید الشہداء کے اس مظلومیت کے اعتبار سے کہ اس نے اس حرمت والے مہینے کو اور احترام بخشا، تو اللہ نے بھی ان کے ذکر کو اتنا احترام بخشا کہ تا قیامت جاری ہو ساری رکھنے کا وعدہ کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اگرچہ وہ بہت ساری اشیاء ہیں جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل ہونے کی بنا پر یا امام سے ان کا تعلق ہونے کی بنا پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑے فضائل اور احترام رکھتی ہیں، جن میں سے ایک حسین مظلوم کا ذکر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اللہ نے ان تمام اشیاء کے جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہیں ان کی فضیلتیں اور اجر بتلائے ہیں معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں۔ انہی میں سے ایک مجلس حسین ہے۔ مجلس حسین بھی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا اجر اور احترام رکھتی ہے۔ ذکر حسین ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا توجہ بھی چاہوں گا اس میں کہ میں بات کر رہا ہوں مجلس حسین کی، اگرچہ اس میں ذکر بھی آتا ہے، لیکن امکان ہے کہ کہیں پر ذکر ہو رہا ہو لیکن وہ مجلس نہ ہو، تو میں بات کر رہا ہوں مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ نے ہر عمل پر کہ جو حسین سے تعلق رکھتا ہے اجر رکھا ہے۔ رونے کا اجر ہے، حسین کا ذکر کرنے کا اجر ہے، ان پر نوحہ پڑھنے کا اجر ہے، ان پر گریہ کرنے کا اجر ہے، ان پر آنسو بہانے کا اجر اپنی جگہ، لیکن میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مجلس حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا اجر ہے۔ چونکہ پہلی مجلس اسی اعتبار سے ہوتی ہے کیونکہ یہ کائنات علت و معلول سے وجود میں آئی ہے، اور کائنات کی ہر شے کا جو تعلق ہے آپس میں وہ علت و معلول کے رشتے پر موجود ہے۔ پوری کائنات اسباب پر خلق کی گئی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں اور جو سامعین ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں وہ یقیناً چاہیں گے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کریں یا مجلس حسین کو برپا کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی ہر شے کا ایک اصول ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک اس کا مقصد ہوا کرتا ہے اور ایک اس کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ بعض افراد فائدے کو تو لے لیتے ہیں لیکن مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان مقصد پر نظر رکھے تو فائدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، کلام خدا قرآن مجید، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور ایک اس کا مقصد بھی ہے۔ ہمارے کوئی مرحوم ہو جاتے ہیں، ہم ان کے لیے فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، یہ قرآن کا فائدہ ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ لیکن اگر ہم مقصد قرآن کو لے لیں تو اس میں فائدہ قرآن بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی قربانی کا ایک مقصد ہے اور ایک فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کرنا چاہوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علماء نے، بزرگان نے، خود ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اور خود رسول خدا نے اور خود اللہ نے
اس مجلس حسین کے جو فوائد ہمیں بتلائے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہم پر پہنچے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ جس مجلس عزا میں آپ تشریف لائے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے۔ اگر وہ لغو ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی فضیلت مجلس حسین کی یہ ہے کہ مجلس حسین میں شریک ہونے والے تمام افراد پر اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ درود و سلام چند ایسی ہستیاں ہیں جن پر بھیجتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ کہ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ اگر فقط نبی پر درود بھیجا جائے تو نبی خود فرماتے ہیں یہ درود قابل قبول نہیں ہے، میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کر کے پھر درود بھیجا کرو۔ تو درود تو اللہ بھیج رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے کس پر؟ محمد اور ان کی آل پر۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے صلات، اگرچہ لفظ ایک ہے لیکن اگر نسبتیں مختلف ہوں تو اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر اسی صلات کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، یعنی اللہ رحمت بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر۔ اگر اسی صلات کی نسبت دی جائے فرشتوں کی جانب تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب مغفرت یا طلب رحمت، اس کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی صلات کی نسبت اگر ہم افراد کی طرف دی جائے، جیسے کہ آیت کا حکم بھی ہم پر اطلاق کرتا ہے، ہم بھی مصداق ہیں کہ ہم بھی درود بھیجیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہو جاتا ہے دعا، یعنی لفظ ایک ہے ترجمے مختلف ہیں۔ اسی لفظ صلات کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو میں نے آپ کو بتایا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمت، اور رحمت اللہ بھیج رہا ہے محمد اور ان کی آل پر۔ لیکن مجلس حسین کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ ان افراد پر بھی درود و سلام بھیجتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کہ جو افراد مجلس حسین میں آتے ہیں ان کے درمیان ملائکہ اور مقربین بھی نازل ہوتے ہیں۔ وہ ہماری آنکھیں ہیں کہ انہیں دیکھ نہیں پاتی، وہ الگ وجہ ہے، لیکن بہرحال روایات کی روشنی میں موجود ہے کہ انبیاء، ملائکہ، مقربین فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ملائکہ مقربین کہاں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ملائکہ مقربین قلب رسول پر نازل ہوتے ہیں، توجہ ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ ملائکہ مقربین قلب رسول پر نازل ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ خیبر میں علی بن ابی طالب کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ خانہ زہرا میں سیدہ زہرا کے کاموں میں ہاتھ بٹوانے کے لیے آتے ہیں۔ یقیناً فرشتے اور ملائکہ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حسنین کے درزی بن کے آتے ہیں، اور کبھی ہمیں یہ بھی روایات میں ملتا ہے بلکہ قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی ملتا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کروں گا کہ مومنین کے تمام گزشتہ اعمال اور آئندہ اعمال کی تقدیر لے کر صاحب الامر کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں شب جب آتی ہیں شب قدر ان میں آپ پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں امام کے پاس ہمارے گزشتہ اعمال اور آئندہ کی تقدیر لے کر، تو فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے۔ بس ان میں سے ایک مقام مجلس حسین بھی ہے جہاں پر ملائکہ اور مقربین نازل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
وہ افراد کے جو مجلس حسین میں تشریف لاتے ہیں ان کی ایک اور بھی فضیلت ہے، اس مجلس کی ایک اور بھی فضیلت، وہ کیا ہے؟ خود جناب رسول خدا، خود جناب صدیقہ طاہرہ، خود جناب امیر المؤمنین اور خود جناب حسن مجتبی صلوات اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ ان افراد کے لیے جو مجلس میں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہستیاں دعائے خیر فرماتی ہیں، اور یہ روایت آپ کے سامنے مقربین اور جو علماء بیان کرتے ہیں ان سے سن چکے ہیں روایت کہ جب ایک مومن ذکر حسین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو سیدہ زہرا اس کے پس پشت کھڑے ہو کر اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ ازوات مقدسہ، دیکھیے یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارے درمیان یہ امکان موجود ہے کہ اگر ہم کسی بات کا وعدہ کریں تو اس سے مکر جائیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو لا یخلف المیعاد کے مصادیق میں سے مصادیق ہیں، ان کے مصداق ہیں کہ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک ہونے والوں کی ایک اور یہ بھی فضیلت ہے کہ امام حسین خود ان کی زیارت کرتے ہیں، اسی لیے کہ زیارت 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 بہت مشہور ہو گیا، اس لیے امکان ہے کہ اس لفظ کی قیمت ذرا کم ہو گئی ہو ہمارے نزدیک، لیکن اگر آپ روایات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے اللہ سے ہم محبت کریں یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے محبت کرے یہ الگ بات ہے۔ ہم حسین کی زیارت کرنے جائیں یہ الگ بات ہے، لیکن اگر حسین ہماری زیارت کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کا ایک الگ اپنا مقام ہے، ذرا غور کیجئے۔ اب جو اگلی فضیلت بیان کرنے چاہوں گا ان دونوں فضیلتوں کے بارے میں اگر ایک ذہن میں امکان پیدا آئے تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیتا چلوں گا۔ مجلس حسین میں شریک ہونے والوں کا ایک یہ بھی فخر ہے کہ ان سے خود امام حسین گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو اب ذہنوں میں امکان ہے سوال کا، وہ کیا ہے؟ ہمارے علاوہ، کیونکہ ہمارا تو اعتقاد بہت پکا ہے، ہم تو محب حسین ہیں، ہمارا اعتقاد امکان ہے پکا ہو، لیکن وہ غیر اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی کہاں آپ نے کوئی آواز سنی، آپ کو کوئی آواز آئی، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ کہتے ہیں کوئی جواب آیا؟ ہم تو کہتے ہیں بالکل جواب آتا ہے، بالکل جواب آتا ہے۔ دیکھیے یہ انسان کا جو وجود ہے یہ ان مادیات کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہ معنویت اور روحانیت کے ان مراحل کو اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے سن نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ اس دوسرے گناہ کا اشتیاق دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، تو ایک اور دبا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور ایک مرتبہ مکمل دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کی، قلب کی یہ کیفیت ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ امام جواب دیں اور وہ سنیں؟ کیونکہ وہ روحانی اور معنوی شخصیات ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قلوب میں اتر جائیں؟ تو ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے ان اعمال سے اور اپنے دل کو اسی ذکر حسین کے ذریعے سے منور کر دینا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے، ابھی بعض افراد حج کی فضیلت سے بھی مشرف ہو کر آئے ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن بعض افراد جب حضرت امام زمانہ کی زیارت کریں گے تو دیکھ کر کہیں گے ان کو تو ہم نے کہیں دیکھا ہے، یہ کہیں گے بعض افراد، بھائی کہاں دیکھا؟ یاد آئے گا، ہاں ان کو ہم نے حج کے موسم میں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے پایا، تو تب کیوں نہیں پہچانا؟ تو اس کا جواب یہی ہے جو میں آپ کے سامنے دے چکا۔ یہ ہماری آنکھیں گناہوں کی وجہ سے اس قدر ان پر سیاہ پردے حائل ہو گئے ہیں کہ ہم ان شخصیتوں کو پہچان نہیں پا رہے، ہم ان کی آوازوں کو سن نہیں پا رہے،
ہم ان کے اثر و رسوخ کو ہمارے دل قبول نہیں کر پا رہے. جب ہم اپنے قلب کو ان تمام گناہوں سے پاک کر دیں گے تب اس معیار پر پہنچیں گے کہ ان کے کلام کو سن بھی سکیں اور ان کے دیدار سے متصف بھی ہو سکیں. اس مرحلے تک ہمیں خود اپنے آپ کو لانا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارا مذہب جعفری مذہب ہے. اب جو فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس جعفری لفظ سے تعلق رکھتی ہے. اگرچہ تمام ائمہ معصومین اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے ہر پیمانے پر مصائب حسین کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے مجالس کو بپا کرنے کے لیے کوشاں رہے، لیکن فضیلتوں میں یہ فضیلت خاص طور پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ عمل تھا. صلی علی محمد. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ عمل تھا. اب جائیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیے، کتنے اعمال ایسے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں. لیکن احب الاعمال، سب سے بہترین عمل جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کیا ہے؟ وہ مجلس حسین کو برپا کرنا ہے. ہم جعفری ہیں، ہمارا تعلق امام جعفر سے، ہمارا مذہب جعفری ہے. ہمارا واجب ہے کہ ہم چھوٹے بڑے کسی بھی پیمانے پر ذکر حسین کو فروغ دیں. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. نہ فقط چھٹے امام نے بلکہ تمام ائمہ نے اپنی زندگی میں یہ روش اختیار کی ہے. 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب کسی نے پوچھا، سائل نے پوچھا کہ یا امام یہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ماہ محرم قریب آنے لگتا ہے آپ تیاریاں شروع کرتے ہیں، محرم اور قریب آنے لگتا ہے تو آپ کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ آپ بہت بڑا فعل انجام دینے والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں لِأَن لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ. توجہ کیجیے، میں اسی لیے یہ اتنا بڑا اہتمام کر رہا ہوں محرم کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماہ محرم کو بھی اسی طرح بھول جاؤ جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا. غور کیجیے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ غدیر کو بھلانے کی وجہ سے واقع کربلا وجود میں آیا. اگر وہ مسلمان کہ جو اپنی اصلی کیفیت پر باقی تھے، اگرچہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا، اب ان کی وہی سوئی ہوئی عادتیں دوبارہ بیدار ہو گئیں اور کربلا واقع ہوا، کیونکہ وہ غدیر کو بھلا دیا. اگر غدیر نہ بھلاتے تو کربلا واقع نہ ہوتی. اب ہم جو کہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ہم چھوٹے یا بڑے پیمانے پر ذکر حسین کو اس قدر زندہ کر دیں کہ غدیر دوبارہ زندہ ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، کسی بھی پیمانے پر ہو، کسی بھی طریقے سے ذکر حسین کو فروغ دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر باواز بلندتر صلوات. اور حج چونکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، صاحب استطاعت پہ سال میں ایک بار واجب ہوا کرتی ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ حج کے ایک ایک عبادت کو غور سے پڑھنا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیے کس قدر فضیلت ہے. لیکن 5ویں امام کا ایک عمل ہمیں عجیب کیفیت دکھا رہا ہے. 5ویں امام چند عورتوں کے لیے 800 درہم مقرر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہر سال موسم حج میں منا کے میدان میں بیٹھ کر حسین کے مصائب کو بیان کرو. حسین کے مصائب کو بیان کرو. غور کیجئے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ اسلام کی ہر عبادت میں، اتنی بڑی عبادت ہے حج، دنیا میں جتنی بھی یعنی اسلام میں جتنی بھی عبادتیں، ہر عبادت میں امام حسین کو کے ذکر کو زندہ کرنا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا منشور اور ان کی روش رہی. تو گویا ہم پر یہ لازم ہے. حج کی چند عبادتیں ہیں، ان کی بھی فضیلتوں سے مقایسہ کیا جاتا ہے اور علماء نے بیان کیا، اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عرفات، یوم عرفہ کے دن حاجی حضرات ٹھہرتے ہیں وہاں پر جا کر، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مقامات علیات مقام عرفہ کی مثل قرار دیا گیا ہے. مجلس حسین کو
کتنی بڑی فضیلت ہے مجلس حسین. اسی طریقے سے اگرچہ مقام عرفہ کی بات ہے، مقام مشعر الحرام کے مثل قرار دیا گیا ہے. یہ وقوف ہیں جہاں پر وہ حاجی حضرات وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، حج کی عبادات میں شامل ہیں. ان کے بغیر حج باطل ہو جایا کرتا ہے اگر یہ انجام نہ دی جائیں. تو گویا ان کے مثل ہے مجلس حسین فضیلت میں. اور کیجیے، اور ایک اور بھی فضیلت ہے، یہ مجلس حسین اس حتیم کی مانند ہے. حتیم کی مانند. آپ سوال کریں گے حتیم کیا ہے؟ حتیم چونکہ کعبے کے 4 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کا نام ہے حتیم، جو دروازہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان واقع ہے. یہ کیا مقام ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ذکر حسین کی مجلس بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. جس طرح خانہ کعبہ کا طواف بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مجلس حسین کا جو طواف ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے مثل قرار دیا گیا ہے. یہ ساری روایات میں موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ انسان کو اپنے اس عمل کا علم ہو جائے کہ جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس مجلس میں وہ بیٹھا ہوا اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے. نہ فقط یہ بلکہ آگے چل کے یہ بھی بیان فرماتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد. یہ شخص کہ جو مجلس حسین میں بیٹھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب یہ مجلس حسین کی میں نے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی. اب یہ شخص فرماتے ہیں کہ جو زائر حسین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے پلٹتا ہے تو اس کا مقام کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مقام یہ بنتا ہے کہ وہ تمام مجالس کہ جو حسین کے پیدا ہونے سے پہلے بلکہ زمین و آسمان کے خلق ہونے سے پہلے حسین کے لیے برپا کی گئی مجلسیں ہیں، یا وہ تمام مجالس جو اس جہاں میں ہو رہی ہیں اور آخر محشر تک ہوتی رہیں گی، وہ زائر ان تمام مجالس کا خطیب قرار پاتا ہے. کتنی بڑی مجلس! یہ مجلس حسین کی اہمیت ہے. اگرچہ وہ زائر ہے لیکن اس زائر کی بھی اہمیت کس کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے؟ وہ شخص کے جو مجلس حسین میں بیٹھتا ہے اس کی یہ فضیلت دی جاتی ہے کہ وہ خطیب قرار پاتا ہے. دیکھیے یہ گویا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلکہ اللہ کی جانب سے جو اس نے وعدہ کیا ہے یہ ہمیں عطائیں ہیں. یہ اس ذکر کے ذریعے سے ہمیں عطائیں ہیں. اگرچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو کہ انشاءاللہ اپنی آئندہ تقریروں میں آنے والی تقریروں میں بیان کروں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اور بھی پہلو ہیں جن میں سے فقط ایک یہ متصل رہنے کا طریقہ جو ہے وہ مجلس حسین ہے، تاکہ بعض افراد کہ جو مجلس حسین میں کسی وجہ سے نہ آنا پائیں، جب انہیں اس اجر کا پتہ چل جائے یا اس مقام کا پتہ چل جائے تو امکان ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے اور وہ مجلس حسین میں تشریف لیں. یا امکان ہے کہ دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے وہ بیٹھ نہ پائے، تو جب ان فضائل اور احترامات کو سنے تو اس کا دل پختہ ہو جائے کہ وہ ذکر حسین میں بیٹھا رہے. یہ فقط بیان کرنے کی وجہ یہ تھی ابتدائی مجلس میں آپ کے سامنے ان فضیلتوں کو بیان کرنے کی وجہ. اور بہت سارے احسان ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کیے ہیں. اگرچہ یہ ان چھوٹے احسانوں میں سے ان کی بنسبت یہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. قلیل منک یکفینا، اے امام آپ کی طرف سے جو چھوٹا حصہ بھی ہمیں ملتا ہے عطا کا ہمارے لیے کافی ہے. ولیکن قلیلوں کا لا یقال قلیل، لیکن آپ کی طرف سے جو قلیل حصہ ہمارے حصے میں آیا ہے اسے قلیل کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ امکان ہے کہ آپ کی جانب سے وہ قلیل ہے لیکن ہماری جانب سے کثیر بر کثیر ہے، زیادہ سے زیادہ ہے. فقط مجلس حسین میں تشریف لانا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ فقط یہ کہ آپ خود تشریف لاتے ہیں بلکہ ہم آپ کے گھروں کی جانب آتے ہیں، آپ کو آپ کے ناموں سے پکار کر مجلس حسین میں لے کر آتے ہیں. بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ ائمہ معصومین کیوں یہ جو امتیازات یا یہ جو الطافات ہمیں ملے ہیں وہ میں ایک حدیث انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. اس حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حسین علی
حسین ابن علی جو ہیں وہ سخی ابن سخی ہیں، اور تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ قرآن سورہ رحمان کی آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم اگر تشریف لاتے ہیں تو حسین کسی کا احترام، حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ ان کا منشور ہی یہ ہے کہ فقط احسان کرتے ہیں، کسی کا احسان لیتے نہیں ہیں، احسان فقط کرتے ہیں. اگرچہ ہم آئے ہیں تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ جانا بھی ہمارے فائدے میں، ان کے ذکر کو سننا بھی ہمارے فائدے میں، ان کی مجالس میں بیٹھنا بھی ہمارے فائدے میں، ان کے ذکر میں گریا کرنا بھی ہمارے فائدے میں، ان کے یاد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا یہ بھی ہمارا فائدہ ہے. وہ احسان کسی کا نہیں رکھتے. اور ان کے عطائیں، کیونکہ امام نے وعدہ کیا تھا بچپن میں، اور وہ میں وعدہ آپ کے سامنے ایک حدیث کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. راوی ہیں جناب سلمان فارسی، جن کا مقام فقط حسین کی محبت کی وجہ سے یہ ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت رکھتا ہے محمد و آل محمد سے، نہ فقط قولاً بلکہ فعلاً بھی، نہ فقط قول کے ذریعے بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی وہ محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہے. اس کی روایت ہے، اور روایت بھی متفق علیہ، کتاب الدمۃ الثاقبہ. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول خدا تشریف فرما تھے، اور اپنے دونوں شہزادوں، شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین، جو کہ ابھی کم سنی کی عمر میں ہیں، اپنے دونوں زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں. ان سے پیار کرتے کرتے، خطبہ دیتے دیتے، چونکہ صحابی بھی موجود تھے، ایک مرتبہ امام حسن کے ہونٹوں کو چوما اور دوسری مرتبہ امام حسین کے گلے کو چوما. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانا کی، یہ جو نانا نے جو عمل کیا کہ بھائی کے ہونٹوں کو چوما اور میرے گلے کو چوما، یہ ذرا اضطراب کی کیفیت آ گئی شہزادہ امام حسین پر. وہ گود رسول خدا سے اترے اور حجرہ زہرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اماں، نانا نے آج عجیب طرز عمل اختیار کیا، بڑے بھائی کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور میرے گلے کو بوسہ دیا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ نانا نے اس عمل میں یہ تفریق کیوں رکھی، یہ فرق کیوں رکھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں. اتنے میں حجرہ سیدہ میں مولا علی بھی اور رسول خدا امام حسن کو لیے ہوئے وارد ہوئے. جب داخل ہوئے تو سلام و دعا کے بعد سیدہ زہرا نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسین پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس عمل سے کیا بتلانا چاہا، یہ تفریق کیوں رکھی کہ بڑے کے ہونٹوں کو چوما اور چھوٹے کے گلے کو بوسہ دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے چہرے کو جھکا لیتے ہیں اور لگاتار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. سیدہ زہرا اصرار فرماتی ہیں کہ بابا بتائیے آخر کیا وجہ ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو رسول بیان فرماتے ہیں بیٹی یہ مجھ سے نہ پوچھو، اسی لیے کہ میں نے تیرے حسین کو گلے پہ بوسہ اس لیے دیا ہے کیونکہ کل کربلا میں تیرا یہ شہزادہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تپتی ہوئی ریت پر تیز خنجر سے شہید کر دیا جائے گا. میں نے اسی لیے اس کے گلے پر بوسہ دیا ہے. جب سیدہ زہرا کے یہ الفاظ سننے تھے تو ایک مرتبہ ان پر غشی طاری ہو گئی. علی بھی زار و قطار رونے لگے، خود رسول خدا بھی زار و قطار رونے لگے. تو سیدہ زہرا ایک مرتبہ غشی سے واپس آئی اور انہوں نے سوال کیا، بابا آیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ آیا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ آیا اس وقت حسن موجود ہوں گے؟ آیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے کوئی موجود نہ ہوگا، حسین تنہا ہوں گے اس وقت. یہ جملہ جب کہنا تھا
تو سیدہ زہرا نے فوراً پوچھا. دیکھیے یہ جو میں امتیازات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہیں, ابھی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. سیدہ زہرا فرماتی ہیں تو میرے بیٹے پر روئے گا کون, میرے اس مظلوم بیٹے پر روئے گا کون. جب جناب زہرا نے یہ سوال کیا, ایک مرتبہ رسول خدا خاموش ہو گئے اور آسمان سے حضرت جبرائیل آتے ہوئے دکھائی دیے, اور انہوں نے آتے ہی رسول خدا کو سلام کہا, اور سلام کہنے کے بعد کہا کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے, کہ جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے, اور جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین سخی ہے تو بچپن سے سخی ہے. کس طرح ماں کی گودی سے اترتے ہیں اور رسول خدا کے سامنے آ کر کہتے ہیں نانا یہ جو قوم مجھ پر روئے گی آپ اس کو کیا دیں گے, یہ قوم جو مجھ پر روئے گی آپ اس کو کیا عطا کریں گے. رسول خدا نے کہا کیونکہ میں شافع محشر ہوں, شفاعت کرنے والا ہوں, تو میں ان کی شفاعت کروں گا. پھر علی ابن ابی طالب کے پاس, بابا آپ اس قوم کو کیا دیں گے جو مجھ پر روئے گی. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں, میں تیرے رونے والوں کے لیے جنت کو آسان کر دوں گا. اس کے بعد امام حسن کے پاس جاتے ہیں, بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے. تو جناب حسن فرماتے ہیں کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے عزاداروں کو جنت میں لے جاؤں گا. اب آئیے ذرا سیدہ زہرا کے پاس. سیدہ زہرا سے امام مظلوم نے پوچھا کہ اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے. تو سیدہ زہرا کا عجیب جملہ ملتا ہے. سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر اپنے بال بکھیر کے بیٹھ جاؤں گی, اور جب تک تیرے عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے. یہ حسین عطا کرنے والے, وہاں کا وعدہ ہے جو وعدہ پورا ہو کے رہے گا, اس لیے کہ وہ لا تخلف المیعاد کے مقامات پر ہیں, مصادیق میں سے ہیں. عزیزو, چونکہ اہل محرم کو رخصتی اہل حرم, رخصتی حسین جو کہ مدینہ سے ہوئی, وہ پڑھی جاتی ہے, تو میں وہ مصائب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شہزادہ کہ جو مدینے کا شاہ ہے, مدینے کا بادشاہ ہے, ان گلیوں میں کہ جن گلیوں میں رسول خدا سواری بنا کرتے تھے, ان گلیوں کا بادشاہ آج وہ مدینہ اس نواسہ رسول پر نہایت ہی تنگ ہو گیا ہے. اب یہ جائے امن نہیں رہا نواسہ رسول کے لیے, لہذا حسین نے تیاری کر لی ہے کہ اب مجھے مدینے نہیں رہنا. مدینے سے نکلنے کا انتظام دیکھیے, یہ بنی ہاشم کا گھرانہ ہے اور بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے. جب تیاری ہوئی ہے تو اس شان سے تیاری ہوئی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں بالغ تو دور, نابالغ بچے بھی آج مدینے کی گلیوں میں دکھائی نہیں دے رہے, اس لیے کہ بنی ہاشم کی عورتوں کا گزر آج ان گلیوں سے ہونے والا ہے. بڑے احترام سے محملیں بھی ہیں, آج جوان بھی موجود ہیں, آج بچے بھی موجود ہیں, آج بوڑھے بھی موجود ہیں, سب موجود ہیں. حضرت عباس بھی موجود ہیں, مستورات بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ مستورات کے پردے بھی موجود ہیں. بڑے احترام سے تیاری ہوئی. جب محملیں ایک مرتبہ تیار ہو گئی تو سید الشہداء نے پیغام بھجوایا شریکت الحسین کو کہ آپ تیاری کر لیں. ایک حسین کی چھوٹی بیٹی جو کہ ان دنوں بڑی بیمار رہتی تھی, اس نے چونکہ اپنے تمام گھرانے والوں سے ودا تو کر لیا تھا, لیکن اب ودا کرنا رہ گیا تھا. تو اس 2 ہفتے کے پیدا ہوئے بچے شہزادہ علی اصغر سے, کیونکہ بالکل ان سے اچھے طریقے سے مانوس نہ ہو پائی تھی, بیمار تھی. اب ان کو پتہ چلا چونکہ سفر طویل ہے اور میں بیمار ہوں, کیا پتہ آگے کی کیا قسمت. وہ اپنے بستر سے اٹھی اور سیدہ رباب کے قریب آ کر کہنے لگی کہ اماں کچھ لمحوں کے لیے اصغر مجھے دے دیں.
یہ سننا تھا جناب رباب نے جناب شہزادہ علی اصغر کو بی بی صغرا کے ہاتھوں میں دے دیا. اب مصائب کے فقط 2 جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اور بہت بڑے مصائب ہیں. 2 جملے فقط بیان کرنا چاہوں گا. ایک جملہ سیدہ صغرا کا اس جناب شہزادہ علی اصغر سے اور ایک جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ علی اصغر سے. جملے سنیے گا. شہزادی صغرا جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہیں بھیا علی اکبر کا جانا مجھے سمجھ میں آتا ہے اسی لیے کہ وہ بابا کے مددگار ہیں, امکان ہے کہ جہاد واقع ہو جائے وہ مدد کریں گے, لیکن بھیا کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اے علی اصغر کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ یہ بچے کا یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مکمل طاقت سے وہ شہزادی صغرا کو چمٹ جاتے ہیں اور اتنی زور سے چمٹتے ہیں کہ اب مستورات, چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں, بار بار مستورات جناب علی اصغر کو جناب صغرا سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن شہزادہ جو ہے وہ شہزادی سے جدا ہو نہیں رہا. 3-4 بار جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا تو ایک مرتبہ خود حجرے میں داخل ہو کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب سے پوچھا کہ بہنا آخر کیا وجہ ہے, آپ اتنی دیر کیوں فرما رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں مدینے سے باہر جانا ہے, ہمیں مدینے سے چلے جانا ہے. تو اس وقت جناب زہرا فرماتی ہیں کہ ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اصغر جو ہے وہ شہزادی صغرا سے اس قدر چمٹ گیا ہے کہ جدا ہونے کا نام بھی نہیں لیتا. عزیزو بس یہ آخری جملہ اس اعتبار سے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس شہزادے کے قریب ہو کر کیا کہتے ہیں, شہزادی صغرا سے بات نہیں کرتے ہیں, شہزادے علی اصغر کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ اے اصغر جس جہاد کے لیے میں جا رہا ہوں اس جہاد میں مجھے تیری بڑی ضرورت ہے, جس جہاد کے لیے میں جا رہا ہوں اس جہاد میں مجھے تیری بڑی ضرورت ہے, اسی لیے کہ تو میری اس جو میں نے تیار کی ہے فوج اس کا تو میرا سب سے بڑا سپاہی ہے, تیری تو مجھے بہت ضرورت پڑنے والی ہے. معصوم کا یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شہزادہ سیدہ کے جھولی سے اٹھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر آ جاتا ہے. اب شہزادی نے آیا یہ سوال کیوں کیا؟ مصائب اپنے آخری جملوں میں چل رہے ہیں کہ آخر شہزادی نے یہ شہزادے سے ودا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جان چکی تھی کہ اب وقت آخر ہے اور امام حسین بابا مجھے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا سفارشی آ جائے کہ جس کے ذریعے سے میں سفارش کروں اور میں امام حسین سے اجازت چاہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. اب ایک ایک مستور آتی ہیں اور شہزادی صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں خدا حافظ صغرا, خدا حافظ صغرا, فی امان اللہ صغرا. ایک مرتبہ جب جناب زینب قریب آتی ہیں تو ان کو اپنا شفیع سمجھتی ہیں, اسی لیے کہ وہ شہزادی صغرا جانتی تھی کہ پوری مدینے کی عورتوں کے مسائل حل کرنے والی زینب میرے بھی مسائل حل کر سکتی ہے. ایک مرتبہ ان کے ابا کو دامن کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی میرا بھی ایک مسئلہ حل کر دیجئے, میں آپ کو اپنا سفارشی بنا کے بابا حسین کے پاس لے جانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ میری سفارش کریں کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں. میں نہیں جانتی کہ آیا بابا مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے. ایک مرتبہ یہ سننا تھا جناب زینب امام حسین کے پاس شہزادی صغرا کو لے کر آتے ہیں. میں نہیں جانتا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیے ہوں گے, لیکن روایات بیان کرتی ہیں اس لیے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میری چند بیٹیوں کا چہرہ میرے رسول سے ملتا ہے اور میری چند بیٹیوں کا چہرہ بابا علی سے ملتا ہے, میری چند بیٹیوں کا چہرہ امام حسن سے ملتا ہے, لیکن میری صغرا فاطمہ کا چہرہ میری ماں فاطمہ صغرا سے ملتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوفہ اور بازو چاوان کی گلیوں میں میری ماں فاطمہ کی ہم شکل کو پھرایا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ يَنقَلِبُونَ بار الہ. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا, ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا, بار الہ ہمیں علوم آل محمد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی آخری جد حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں چھوٹے بڑے پیمانے پر ذکر حسین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے دلوں کو نور حسین سے منور فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا,
دنیا میں جو جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، آخرت میں جو جو مسائل پیش ہیں، ہم اسی دروازے سے متمسک ہیں. ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما اور ہمیں امام کے آوان اور انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.